اور اس مخصوص حیثیت کی وجہ سے ان کو استثناء مل رہا ہے، اور ہم آئندہ بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ان کے معاشی اشاریے ہے وہ پوری پاکستان سے کم ہے، جو اس کے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی پوری پاکستان سے کم ہے، جو اس کے کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے اشاریے ہیں وہ بھی پوری پاکستان کے اندر کم ہے، ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ کے اشاریے اور انڈیکیٹر بھی پوری پاکستان سے کم ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ لکھا گیا ہے کہ سابقہ قبائلی اضلاع کی جو ترقی کے اشاریے ہے وہ سب سہارن افریقہ سے کم ہے۔ بھی وہاں لوگ غیر محفوظ ہیں، اب بھی وہاں لوگ غیر آئی ڈی پیز ہیں۔ تو جہاں بدامنی ہے، جہاں ریاست ہمیں اپنی بنیادی ضرورت کی فراہم نہیں کر رہا ہے اور اچانک وہ ٹیکسز کا نظام ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ وہاں کے علاقے کے اوپر بہت اس کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کے اوپر بہت برا اثر ڈالے گی۔ آلریڈی وہاں ریزنٹمنٹ ہے پاکستان سے، اور پاکستان کے جو فورسز ہے اس سے لوگ شاکی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں روز روز مظاہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اور قبائلی اضلاع کے اندر کسی قسم کے ٹیکس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے، اور ٹیکس ایکسٹینشن کے لیے جو 10 سال استثناء ہم کہہ رہے ہیں، اس 10 سالوں کے دوران وہاں کی کمیونٹی، وہاں کے ایلڈرز، وہاں کے تاجر برادری، وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں سے مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، تبھی ان کے مشورے سے گریجولی ٹیکسز ایکسٹینڈ کیے جائیں۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر بہت سے ٹیکسز لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً سیلز ٹیکس آن گڈز ہم سے لیا جا رہا ہے، ہم سے ٹوتھ پیسٹ میں ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، بجلی کی بل میں ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، موبائل۔ صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا، اور عنایت اللہ خان صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مالاکنڈ کے لیے بہت بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قبائلی اضلاع کے لیے بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مشترکہ طور پر یہ جو ظالمانہ نظام ہے، جو ٹیکسز کا نظام ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اصل میں قبائلی اضلاع جو ہے اور ساتھ ساتھ جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، اس کی قریب کی تاریخ جو ہے وہ بہت تلخ ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑا جنگ جو ہے اس علاقے پہ کھیلا گیا، اس علاقے پہ جاری ہوا، اور اس سے بہت بڑی نقصان مالاکنڈ میں بھی ہوئی، اور فاٹا تو بالکل تباہ اور برباد ہے۔ پھر اس سے 25ویں آئینی ترمیم میں فاٹا کے لیے 1000 ارب روپے کا ایک بہت بڑا پیکج رکھا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ جب تک ہم یہ 1000 ارب روپے اس پہ خرچ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ 3% NFC ہے جو وہ دیں گے، تو یہ 10 جو اس کی بل باقاعدہ جمع ہو رہی تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کاروباری دوست لوگ نہیں ہے، یہ اس طرح کی ماحول نہیں بنا رہے جس سے لوگ فیکٹریاں لگائے، لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کو ترقی ملے، لوگوں کو خوشحالی ملے، لیکن بدامنی آ رہی ہے۔ اور اسی حالت میں صوبائی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم قبائلی علاقوں میں ٹیکس لگائیں گے، اور مرکز کا بھی یہ ارادہ ہے، تو لہٰذا ہم جماعت اسلامی کی پلیٹ فارم سے پورے قبائل اور مالاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ مشترکہ طور پر انشاءاللہ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ آپ جس پارٹی سے بھی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی نے یا مسلم لیگ، مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہم ان کو پھر علاقے میں نہیں آنے دیں گے، ان کا آنا بند کر دیں گے انشاءاللہ، اگر انہوں نے اس ٹیکس کے نظام میں اس کا ساتھ دیا۔ لہٰذا ان کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تاجروں کے ساتھ، وہاں جو تاجر برادری ہے، جو کارخانہ دار لوگ ہیں، جو یہ مختلف لوگ جو ہے، ان کے ساتھ مل کر اس کے خلاف مزاحمت کریں گے انشاءاللہ۔ کی نمائندہ تھی، پیپلز پارٹی والی بھی IMF کے نمائندہ ہے، اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ، ان میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ IMF سے پیسے لو، وہ پیسے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بیڈ گورننس کا ان کو شکار کرنے دو، اور اپنے بیڈ گورننس کے ذریعے سے جو پالیسیز جو نقصان ہوتا ہے اس کا برڈن پھر ٹیکسز کی صورت میں عوام پہ منتقل کرو۔ مثلاً آپ 2 چیزوں کی میں مثالیں، آپ 3 چیزوں کی مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ کو گیس کے اندر آپ کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ڈالا جا رہا ہے، یہ انہوں نے IPPs کے نام سے غلط اور مہنگے معاہدے ڈالر کے ریٹ پہ کیے ہوئے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ ان کو دے رہے ہیں